بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے جو آیات مبارکہ ہیں یہ سورہ ہود کی آیات نمبر 50 سے لے کر اور اختتام تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ یوسف اس میں آگے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی۔ پہلے جو خلاصہ کلام پیش کیا گیا اس میں جو ہمارے سامنے ذکر تھا حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، اور اس کے بعد ابھی ہمارے سامنے جو آئی ہیں آیات مبارکہ ان میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم یہ کس جرم میں پڑ چکے ہو، یہ شرک میں پڑے ہوئے ہو کہ بتوں کی پوجا کرے مسلسل، اور یہ تو تمہارے لیے تباہی ہے۔ یہ تو وہی کام ہے جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کر چکی تھی، یہی تو بات ہے جس سے روکا گیا تھا۔ لیکن اس کے جواب جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو جو ان کی قوم نے دیا وہ یہ تھا کہ ان نقول اللہ تعالیٰ کے بعض آلیتنا بسوء، کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے معبودوں کی پکڑ ہے، آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کی ہیں، جو آپ کا، تو اس وجہ سے آپ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اور یہی دیکھیں آج کل ہم بھی دیکھتے ہیں، شرک تو چل رہا ہے نا ہمارے علاقے میں بھی، ہماری امت میں بھی چل رہا ہے، اور اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے پاس سے یہی دلیلیں مل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی ہماری جو ہے، ہمارے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے پکڑ لیا، اور جو فلاں بزرگ ہیں جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں یہ بس ان کی پکڑ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے فلانا بندہ جو ہے جو کہ صحیح رستے پر چل رہا ہے، جو شرک سے مبرہ شخص ہے، کسی کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ جائے، کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم اس کے لیے یہی کہتے ہیں کہ دیکھا جی بس وہ صاحب قبر جو ہے اس نے پھر پکڑ لیا نا اس کو، حالانکہ پکڑنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہی جو جواب ہے حضرت حود علیہ السلام کو بھی ملا، اور یہ بدقسمتی آج تک چلتی آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ جو رب کی رضا ہے وہ تو صراط مستقیم میں ہے، یا جو شخص رب کو پانا چاہتا ہے، کہ جو شخص اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، یا قیامت کے دن اللہ کی رضا سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ بالکل آسان ہے، سب سے آسان رستہ یہی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں تو تمام دنیا میں جو رستے ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن میں ٹیڑھ ہو، جن میں کوئی کجی ہو، اور جو بالکل سیدھا ہو وہاں پہ تو چلنا بھی آسان ہے، وہاں پہ بھاگنا بھی آسان ہے۔ تو صراط مستقیم کو چھوڑ کر لوگ اگر کسی دوسرے راستے پر چلیں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو اس قوم کے ساتھ ہوگا، کہ الٹیمیٹلی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اب جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا سمود اخاہم صالحا، ان کا بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور بھائیوں سے زیادہ جو ہے کوئی معتبر نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، بھائیوں سے زیادہ بہتر آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرنے والا یا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام چونکہ اسی قوم میں سے تھے تو آپ نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ جرم وہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے، عذاب آیا ہے، لوگوں نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد اگلی قوم آ گئی، حضرت حود علیہ السلام کی، عذاب آیا، وہ بھی دیکھ لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آ چکی ہے، قوم سمود، لیکن پلٹ کے پھر جرم وہی ہے، اس کا انداز تھوڑا شاید بدل گیا ہو لیکن جرم وہی ہے، شرک۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجو قبل هذا، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم تو ہماری قوم کے بڑے اچھے جوان تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے ہو کے ہمارے رستے کے اوپر چلو گے اور ایک ایکسیلنس کریٹ کرو گے، اس کی بجائے تم نے ہمارے رستے کو ہی ٹیڑھا میڑھا کر دیا، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو چل رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے جو آباء و اجداد کا ہمارا طریقہ چل رہا ہے وہ بہترین ہے، اور اس طریقے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں تو اس دنیا کی بڑی بڑی کشائش ملے جائیں گی، بڑی فراوانی ملے گی۔ لیکن تم نے تو آگے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ رستہ تو تمہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ یہ شرک کا رستہ ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام تو بالکل برحق تھے۔ پھر ان کا دوسرے جو ڈیمانڈ تھی حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی نشانی ہونی چاہیے، کوئی معجزہ لے کے آئیں۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں وہ کسی معجزے کے ساتھ آئے، تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے بعد تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ملے گی اور عذاب آ جائے۔ تو قوم پھر بھی ٹلی نہیں،
تو انہوں نے پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا. ذالک وعد غیر مکذوب. اب یہ جو وعدہ ہے اس کے لیے اللہ نے کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں رکھی، کیونکہ حقیقت حالات یہ کہ جو رسول کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہوتے تھے کسی بھی وقت پہ، تو لازمی سی بات ہے اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ مہلت بھی دیتے تھے، معاملات کو ٹالتے بھی تھے کہ ٹھیک ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی سدھار آ جائے گا، یہ کچھ بہتر ہو جائیں گے. لیکن من حیث القوم تو بھائی اسی وقت لائی جاتی تھی، عذاب اسی وقت ہوتا تھا جب من حیث القوم اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ اب ان میں مزید کسی بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک وعد غیر مکذوب، کہ اب کوئی مہلت نہیں ہے، اب یہ جو وعدہ ہے یہ پکا ہے. اس کے ساتھ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا، ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ابھی دیکھیں آج کل بھی کیا ہے، تقریباً یہی رویہ کہ جو لوگ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں آج کے دور میں بھی ان کو بھی تقریباً اسی طرح سے متون کیا جاتا ہے. یار تو چنگا بھلا بندہ سی یار، تم ہی مولوی بن گیا یار، تین تے پڑھایا لکھایا سی یار، تم ہی مولویوں کے پیچھے لگ گیا. پچھلے 3-4 دن میں جو ہم نے بھگدڑ دیکھی تو اس کا انجام بھی تو یہی ہے نا کہ جو لوگ آپ کو کسی اچھائی کی طرف بلائیں آپ ان کو متون کر دیتے ہیں، جو لوگ کسی اچھائی کی طرف بلائیں تو آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ مزید خود سے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور لوگ بھی ان کے بارے میں یہ ایک حیت بنا لیتے ہیں، ایک خاکہ سا بنا لیتے ہیں کہ یار یہ لوگ صحیح نہیں ہے، یہ لوگ اوپر سے تو اچھے ہیں، یہ شاید اندر سے صحیح نہیں ہے. حالانکہ اندر سے کوئی بھی نہیں جانتا، جو بھی پرفارمنس دینی ہے کسی بھی انسان نے وہ اوپر سے ہی دینی ہے. جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہی چیز ہی ہوگی. اس کے بعد آگے بڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے واقعہ آتا ہے سورہ مبارکہ میں. سب سے پہلے جس بات کا ہے جو ہمارے سامنے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب رسول آئے، اللہ کے فرشتے آئے اور بشارت دینے کے قالوا سلاما قال سلام، کہ انہوں نے آپس میں سب سے پہلے سلام کیا. تو سلام کی اتنی اہمیت ہے اور اسی چیز کی ہمیں حدیث میں تاکید بھی کی گئی ہے کہ جب بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو ضرور ایک دوسرے کو سلام کریں. اور یہی بات قرآن مجید میں بھی آتی ہے کہ جنتی جو لوگ ہیں وہ آپس میں کیا کریں گے، سلام کریں گے. اور ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے دلوں کی کدورتیں دور کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں سلام کو فروغ دیں. مسلمانوں کے لیے جو سب سے بہترین دعا ہے آپس کی وہ سلام ہی ہے، تو ہمیں سلام جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اور ہر صورت میں دینا چاہیے. اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی اولاد ہوگی، حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے بعد فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوں گے اور پھر ان کی اولاد کی خوشخبری ہوئی. اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، انہوں نے تعجب کیا کہ کیسے ہوگا. اور یہاں پہ دو تعجب ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک یہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے تعجب کیا اور دوسرا ملائکہ نے اتعجبین من امر اللہ، کہ ملائکہ کو یہ تعجب ہوا کہ یہ اتعجبین من امر اللہ، کہ آپ اللہ کے حکم کے بارے میں کس طرح سے تعجب کر سکتے ہیں کہ وہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے تو آپ کے سامنے بحیثیت فرد آ کے بیٹھے ہوئے، تو اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اس میں تو کسی قسم کا تعجب والی بات نہیں ہے. اور وہ بڑے مطلب ملائکہ جو ہیں وہ خود بڑے، ان کا جو انداز بیان ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو خود اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سے اللہ کے حکم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. انہ حمید مجید، وہ تو حمید اور مجید ہے، اس کے بارے میں تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے تو جو فیصلہ کیا سو کیا. تو سب سے پہلے تو ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی، یہ تو تھا اس کا ایک بہت بہترین پہلو. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ اب ہم یہاں سے آگے جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف، کہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سدھار نہیں ہے، اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب آپ اس بات کو چھوڑیے، انہ قد جاء امر ربک، یہ تو اب آپ کے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ ٹل نہیں سکتا. اب آپ کا اس مکالمے میں، اس بحث میں پڑھنا جو ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے نرم دل تھے، لیکن اب آپ کی نرم دلی اور دعائیں اور یہ سارا وقت جو ہے وہ ٹل چکا ہے، کیونکہ قوم خود سے سدھرنا چاہتی نہیں ہے. تو چاہے وہاں پہ اللہ کے جو رسول ہیں اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ جتنا بھی ان کے حق میں دعائیں کر لیں، لیکن جب خود
سے कोई शख्स सुधरना नहीं चाहता तो उसके लिए तो फिर फैसला आ चुका होता है। यही बात मुनाफिकीन के लिए सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अगर 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो भी अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा। वजह क्या है? क्योंकि वो खुद अपने आप के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे, वो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे। और जब मोहलत ख़त्म हुई और फरिश्ते वहाँ से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनको ये बताया और लूत अलैहिस्सलाम भी लामहला शदीद परेशान हुए कि अब तो यही वही कौम है जहाँ पे रहते हैं, जिनके साथ एक बड़ा ज़िंदगी का टाइम गुज़रा है, जिनको सुधारने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब यहाँ से इनके लिए जो अंजाम बद है, सिर्फ़ यही तो नहीं है कि मरना है, इस मरने के बाद जहन्नुम भी है। और आप देखिए यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे कि नेकी का कोई शायबा ही बाकी नहीं रहा, किसी किस्म की कोई भलाई जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब नबी अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है, उनको अपनी बेटियों का वास्ता दे रहे हैं और वो उस वास्ते को भी रद्द कर देते हैं। हालाँकि आप देखिए मुआशरे में, किसी भी मुआशरे में इस बात की कदर की जाती है। हम भी आपस में देखें तो हम भी अपनी बहनों की, बेटियों की कदर करते हैं, तकरीम करते हैं, लेकिन उन्होंने उसका कोई जो है मस्बत रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने उनसे मेहमानों का वास्ता भी दिया कि ये मेरे मेरे मेहमान हैं, मेहमानों की तो कोई तकरीम होती है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मेहमानों की तकरीम की वो हमारे सामने है कि उन्होंने उनके लिए बछड़ा ज़िबा किया और उन्होंने जनाब उनकी होती हैं जो कम से कम बुनियादी अखलाकी कदरें होती हैं, उसके ऊपर तो आओ कम से कम। इतनी अच्छाई तो होनी चाहिए। लेकिन फरिश्तों ने ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सामने ये मामला देखा और उन्होंने ये बात फरमाई कि ये देख लें अब आपके सामने ये कौन। अब इसके बारे में फैसला हो चुका हुआ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मुकालमा है, उसके बाद भी ये चीज़ चल रही है और उसके बाद उस कौम को भी अज़ाब की नज़र कर दिया गया। और आजकल देखें बदकिस्मती ये है हमारी, देखें इस पूरी कौम की, पूरी उम्मत की और पूरी दुनिया की, कि ये जुर्म फिर सरायत कर रहा है। इस घनावने गुनाह के लिए यूनाइटेड नेशंस और पता नहीं कौन-कौन से इदारे क्या-क्या कोशिशें कर रहे हैं। मुल्कों के अंदर कानून साज़ियाँ की जा रही हैं कि इसकी इजाज़त होनी चाहिए। कुरान मजीद में ये हमारे सामने है। ये तो बिल्कुल अल्लाह के बिल्कुल मुखालिफ आके खड़े होने वाली बात है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसने ये किया था इस कौम को बर्बाद कर दिया गया था और आज फिर जो है वो बड़े नाम नहाद किस्म के जो इदारे हैं वो आके इसी कानून को लेके इस जुर्म को बतौर बतौर कानून लाना चाह रहे हैं कि उसमें कोई परेशानी ना हो। तो अगर हम इस तरह से करेंगे रवैया तो लामहला तौर पे हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हम कोई अल्लाह के चहीते नहीं हैं। और उसके बाद जिक्र किया अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, असहाब मदीन। असहाब मदीन इससे पहले देखिए, इससे पहले जो हमारे पास कौमें गुजरी हैं उनके जुर्म से शिर्क, और कौम लूत का जुर्म भी एक लिहाज से शिर्क भी है कि जो अल्लाह की शरीयत है उसका इनकार। और कौम शुएब जो है ये भी, जो इस कौम का जो गुनाह है वो मुआशी और मुआशरती जुल्म है, और ये भी एक किस्म का शिर्क है कि जो शरीयत है अल्लाह ने दी उससे गुरेज करना, अल्लाह ने जो कवानीन बताए उन कवानीन पे नहीं चलना। और या कौमी औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबखसुन नास अशियाअहुम वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये नसीहत फरमाई कि मिक्याल और मीज़ान इसको कायम रखो, इसमें किसी किस्म का हेरा-फेरी ना करो। वला तबखसुन नास अशियाअहुम, लोगों से उनके माल नाहक तरीके पे मत छीनो। लोगों से उनके माल जो है नाहक तरीके पर मत छीनो। क्या होता है लेन-देन के मामले में हम किसी न किसी जैसे कोई डंडी मारते हैं, कोई जुल्म करते हैं, कोई जबर करते हैं, तो ऐसे उल्टे-सीधे कवानीन बना देते हैं। ये भी आजकल मुआशरे में बहुत गलत रिवाज है और गुनाह का रिवाज है कि हम कैसे कवानीन ऐसे बना देते हैं कि जिससे किसी शख्स को खुद से नुकसान होना शुरू हो जाता है और किसी शख्स को फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाता है। और ये देखा जाए तो हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इस तरह की कानून साज़ियाँ बहुत हुई हैं। मैं सिर्फ़ एक वाक़या हेलमेट का जो है वो मतलब मशहूर था कि एक कानून बनाया रात को कि एक बंदे के पास जहाज़ आ गया था हेलमेट का, तो वो ज सारे सेल हो गए तो कानून खत्म हो गया। तो ये लोगों के साथ लूट-खसूट करना है, वला तबख़सुन नास अशियाअहुम। जब ये करोगे वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ये ना करो
اور یہ بھی نہ کرو کہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے پھرو۔ جب معاشرت اور معیشت خراب ہوتی ہے، جب اس کا میزان تباہ ہوتا ہے، تو لامحالہ طور کے اوپر معاشرے کے اندر ظلم اور فساد پھیل جاتا ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ اب بجائے اس کے کہ ایک چیز کی اصلاح کی جائے، اپنی معیشت کو ٹھیک کیا جائے، سدھارا جائے، اپنی معاشرت کو ٹھیک کیا جائے، اس کا سدھار دیا جائے، اس کے بجائے ان کا حضرت شعیب علیہ السلام سے گلہ کیا ہے؟ آپ کو نماز یہ سکھاتی ہے؟ آپ کو نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آبا کی پیروی نہ کریں؟ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح سے چاہیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے، ہم جس طرح مرضی سے خرچ کریں۔ حالانکہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے یہ مال ہمیں بطور امانت دیا ہے، یہ اولاد اللہ نے ہمیں بطور امانت دی ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے اس مال کے بارے میں اور اس اولاد کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں، جتنی میری استطاعت ہے، میری ذمہ داری ہے میں کہ آپ کی اصلاح کروں، اور یہی ہماری بحیثیت مسلمان کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری قرآن نے ہمیں تفویض کی ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، جو میری توفیق ہے وہی ہے جو مجھے اللہ توفیق دے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھ لیں، اس وقت اگر اسلامی معیشت نہیں ہے، یہ معاشرت نہیں ہے، تو کیا واقعی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نکلیں تو ہماری معیشت جو ہے بالکل ویسی ہو جیسے کفار کی معیشت ہے؟ ہم نماز پڑھ کے نکلیں تو ہماری معاشرت بالکل ویسی ہے جو ہو جیسے کہ کفار کی معاشرت ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اور کافر معاشرے کے اندر فرق نظر نہ آئے تو واقعی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی فرق نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہم نماز قائم رکھتے ہیں اور اگر ہم باقی دین کے پر چل رہے ہیں تو اسلامی معیشت کے اندر اور غیر اسلامی معیشت کے اندر فرق نظر آنا چاہیے، اصلاح چاہیے، اور ہمیں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کی اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ اور جب انہوں نے نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا اور وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد ذکر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑا ذکر ہے اور جو مسلسل چلتا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ فرعون کا ہے قصہ۔ یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں ڈسکس ہوا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ فرعون جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے تکبر کیا، شرک کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ کی وہ آیات، وہ نشانی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کی۔ اور دوسرا جو ذکر آ رہا ہے وہ ملا، جو بڑے ہیں وڈیرے، ان کا کردار۔ یہ ملا جو ہیں، ان پانچوں قصص میں جو پیچھے گزرے ہیں، ان میں سب میں یہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ ملا کیا ہوتے ہیں؟ ملا وہ ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں معاشرے کی جن کے اندر اثر انداز ہونے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ وڈیرے بھی ہوتے ہیں، جاگیردار بھی ہوتے ہیں، یہی لوگ بے تاج بادشاہ بھی ہوتے ہیں، با تاج بادشاہ بھی ہوتے ہیں، حکمران بھی یہی ہوتے ہیں، پوزیشن بھی یہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جن کے پیچھے قبیلے چلتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں۔ اور جدید دور میں با علم اور با صلاحیت افراد بھی ملا ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے ملا ہی ہیں، بڑی حد تک ملا ہی ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ انجینئرز ہیں، ان کے پیچھے 100 200 بندے ان کی بات مانتے ہیں، یہ 100 200 بندوں کے اوپر ملا ہیں۔ اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جس میں فرعون اور اس کے ملا، الا فرعون و ملائہ فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، کہ فرعون جو ہے وہ اس کا کوئی بھی حکم جو ہے، اس کا کوئی بھی بات جو ہے وہ ہدایت والی نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو جا کے یہ چیز سمجھائیں، اور انجام بھی بتا دیا گیا۔ فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے، اور یہی انجام اللہ ہم پہ رحم و کرم فرمائے، ہمارا نہ ہو، اللہ ہمیں جنت کی جگہ عطا فرمائے۔ فرعون کا انجام اللہ نے بتایا، یکتم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، وہ اپنی قوم کو قیامت کے دن ان کی لیڈرشپ میں، اپنی لیڈرشپ میں لے کے چلے گا جہنم کی طرف۔ وبئس الورد المورود، انتہائی برا ٹھکانہ ہے اس کے۔ تو یہ جن وڈیروں کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ جن بڑوں کے اوپر، جن حکمرانوں کے پیچھے، جن اپوزیشن لیڈروں کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے فرعون کی، یہ نہ ہو کہ ایسے ہی ڈھیر سارے ملاؤں کے پیچھے چلتے چلتے نعوذ باللہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اور ہم بھی یا ہم خود بحیثیت ملا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے پیچھے کئی لوگوں کو لے کے جائیں۔ تو چونکہ اس وقت ہمارے پاس اللہ نے ہمیں علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، صلاحیتیں بھی دی ہیں،
اور طاقتیں بھی دی ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیچھے تمام لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے جتنے زیر اثر لوگ ہیں ان کو ہم سیدھے راستے پر لے کر چلیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اگر ہم نے نہ نبھائی تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، انجام ہمارا کچھ مختلف ہونا چاہیے. وہ ایسا انجام نہیں ہونا چاہیے کہ جو فرعون کا انجام ہوا یا اس کے 7 وڈیروں کا انجام ہوا. اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی سمری بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائی. اس کا جو حاصل سورہ ہے، سب سے پہلے تو امت کو نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت کا انداز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی ہے. اور جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی وہ ہم پر من و ان جو ہے لازم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. اس وحی کے اوپر یہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ جم جائیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر جم جائیں. اس وحی سے سر منہ انحراف نہیں کرنا، اس کے اوپر چلنا ہے. یہ جو قرآن اس وقت آپ کے پاس لکھا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے، اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. فَاسْتَقِمْ، اس کے اوپر جم جائیں. وَلَا تَطْغَوْا، اور کسی قسم کی سرکشی نہ کریں، اپنی لمٹس کراس نہ کریں. جو آپ کو شریعت دی گئی ہے اسی شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، اس دائرے سے باہر نہ جائیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کی طرف داری نہ کریں. جو لوگ ظالم ہیں، جو اللہ کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے، ان کی سائیڈ نہ لیں. ہم لوگوں نے ایک نئی وتیرہ ڈھونڈ لی ہے. ہم ظالموں کی طرف داری کیا نہیں کرتے، ہم ظالموں کو اپنے اوپر حکمران مسلط کرتے ہیں. ہم ظالم سے بچنے کا ایک بہترین ہمارے پاس اس وقت بہترین طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ظالم کو ہی ووٹ دے کے اپنے اوپر حکمران بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا کریں یار. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت، اللہ کا دین دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اس کی اچھائیاں، اس کی نعمتیں دیکھی نہیں. ہم اس بری زندگی کے اندر پھنس چکے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں. ہم ڈوب رہے ہیں اور ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم ان آیات کے اوپر غور اور خوض کرنا ہی نہیں چاہ رہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کی طرف داری نہ کریں، ان سے جان چھڑائیں. ان سے بالکل آپ کو اپوزٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی سائڈ پہ لیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنے اوپر مسلط کر دیں. واقعی الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. وَاصْبِرْ، اور صبر کریں. اور اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ان کا اجر پورا ملتا ہے. اور یہ ان انبیاء، ان رسولوں کے قصص میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان رسولوں نے اپنی پوری زندگی صبر کیا. ان کی امت نے، ان کی قوموں نے ان کی مخالفت کی تمام زندگی میں، لیکن ان رسولوں نے صبر کیا اور ڈٹے رہے اور ہدایت کے اوپر لے کر چلتے رہے. وہ امتیں، وہ قومیں اللہ نے برباد کر دی، اور جو کامیابیاں ملی ان رسولوں کو ملی. جس دنیا کے لیے، جس دنیا کو کمانے کے لیے حضرت نوح کی قوم، قوم عاد اور سمود اور قوم لوط، یہ سب لوگ، اور قوم فرعون جو لگے ہوئے تھے، وہ دنیا ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، برباد ہو گئے سارے کے سارے. کچھ بھی نہیں ملا ان کو. اور وہ دنیا بھی ان کو ملی جو ان انبیاء کے ساتھ رہے. ان انبیاء کے جو ساتھی تھے انہی کو وہ دنیا بھی ملی، اور آخرت کی نعمتیں بھی ان کے لیے ہی. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ذکر کو پکڑیں گے. اب آپ دیکھیں کیا آج ہم ان ہدایات کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم واقعی اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اور انفرادی زندگی کے اندر اس وحی کے اوپر جمے ہوئے ہیں؟ کیا ہم واقعی اس شریعت کے اوپر قائم ہیں؟ کیا ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ کیا ہم ظالموں کی طرف داری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نماز کا قیام ہمارے سامنے ہے، اس کا جو انجام ہے، نماز جس طرح سے ہمارے معاشرے میں پڑھی جا رہی ہے اور جو اس کا ماحول ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور صبر کا معاملہ جو ہے اس کے لیے تو عبرتناک مثالیں دی جا سکتی ہیں اس امت کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے پہلے قومیں تھیں ان کو جو ہلاک کیا گیا اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھے. سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ زمین میں فساد مچا ہوا ہے اور وہ اس کو روکتے ہی نہیں. لوگ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ ان کی اصلاح ہی نہیں کرتے. اور جو ملا ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، ان کا ظلم ہے، تو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو ہوتا رہے، کوئی بات نہیں. ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، ان کی سائڈ لینے میں سارے ہیں.
ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि जालिमों को सपोर्ट किया जाए, कोई मसला। ऐसा तबका भी मौजूद है जो कहता है जो हुक्मरान आ गया बस आगे। लोगों ने ये भी ऐसी बातें कर दी कि ये जो हुक्मरान है ये सारे के सारे जनाब ये बस ये मुबर्रा हैं, ये जो भी कर लेंगे, जो भी कुछ होगा वो इन्हीं को नुकसान होगा, हमें तो कुछ भी नहीं होगा, हम तो इनकी बात मान रहे। वलो शाअ रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदा ला यज़ालून मुख्तलिफीन। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह चाहते तो लोगों को एक ही तरह बना देते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ रखा गया है। असल में इम्तिहान ही यही है, लोग इख्तलाफ करेंगे तो पता चलेगा अल्लाह की साइड कौन होगा, हक की तरफ कौन है और हक की तरफ कौन नहीं है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजअुल अम्र व इलैहि युरजअुल अम्र कुल्लुहु फअबुदहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तमाम मामलात का अंजाम उस रब्बे कायनात के हाथ में, और वो गाफिल नहीं है। जो ये अमाल हम कर रहे हैं इस दुनिया में उनसे गाफिल नहीं है, वो खबीर और अलीम है। इसीलिए उसने हमारे सामने उन अंबिया की एक कसस भी रखे जो अब से हमसे हजारों साल पहले गुजरे, उनकी कौमों का अहवाल भी हमारे सामने रखा जो से हमसे हजारों साल पहले गुजरे, तो वो हमारे भी तमाम मामला से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। और जो ये अल्लाह ताला ने हमें आखिर में खुलासा कलाम बताया है कि कौमों के अंदर अपनी उम्मत के अंदर हम इस्लाह की कोशिश करें, इस दीन को कायम करने की कोशिश करें, फसाद फिल अर्ज़ को रोकें, नमाज को कायम करें, मुआशरे के अंदर सब्र का तवाज़ुन कायम करें, मुआशरे के अंदर मुआशरती तौर पे इंफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी सब्र को फ़रोग़ दें। छोटे-छोटे मामलात को से इतना बड़ा बिगाड़ ना, इतनी बड़ी तबाही ना खड़ी करें कि पूरे की पूरी उम्मतें और पूरे के पूरे मुल्क बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें इसको समझने की और इस पर अमल करने की और इस कुरान के फ़हम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये सूरह हूद का इख्तिताम था और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सूरह यूसुफ की तरफ। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताब मुबीन की आयत हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये कुरान अरबी हमने आपके अंदर नाजिल किया है ताकि आप इससे अकल हासिल करें। और ये अरबी में कुरान नाजिल किया क्योंकि वहाँ के लोग उस वक़्त अरब थे। और इस किस्से को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह ने फरमाया कि ये जो यहाँ पे इस वक़्त बयान किया जा रहा है ये असल किस्सा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में मैं ये बता दूँ कि बहुत सारी अजीब व गरीब इसराइली रिवायात हैं वो पाई जाती हैं और अक्सर लोग उनको कोट भी करते हैं और वो सारी की सारी लग़्व हैं और बहुत ज़्यादातर गलत भी हैं, उनकी कोई दलीलें नहीं, उनकी कोई सनद नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वो जितने भी किस्से बयान किए जाते हैं उनकी बरक्स जो अहसनुल किसस है, बिल्कुल साफ-सुथरा अल्लाह की तरफ से बताया गया वो ये है। इसका उसलूब बिल्कुल सादा है। ये जो इसराइली रिवायात हैं वो इसमें शामिल नहीं है। किस्सा गोई की जो रंगीनियाँ होती हैं, बारीक इससे अजीब-व-गरीब किस्म की कहानियाँ और ये बैठा था और इस तरह उठा और ये कपड़े हुए और वो, ये सारी इन सारी बातों से मुबर्रा है और बिल्कुल साफ-सुथरी बात जो है। और फिर उससे भी बढ़ के अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनुल किसस, कि हमने आपको बेहतरीन किस्सा जो है इस वक़्त बताया, बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। तो वो हमने इसको कुरान में महफूज़ कर दिया। अल्लाह चाहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे भी बताया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने इसको कुरान मजीद के अंदर महफूज़ कर दिया सब लोगों के लिए। और उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो है उसका ज़िक्र किया गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि 11 सितारे हैं, सूरज और चाँद हैं, वो सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलकीन की कि आपने किसी से ज़िक्र नहीं करना, क्योंकि इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, और शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। हसद उसके अंदर शामिल हो जाता है और वो ऐसी-ऐसी चालें चलता है कि इंसान को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन अब देखें बरअक्स इसके कि बात चीज़ समझाई जाए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, बाकी 11 भाई भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल के बेटे हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने नेकी की एक अजीब मंतक पेश की, आपस में बहस की कि इनको कत्ल कर दिया जाए। उक़्तुलू यूसुफ अव इत्रहू अर्ज़न यख़्लुक़ लकुम, या इनको किसी वीराने में फेंक दें। और फिर ये क्या वतकून मिन बादिही कौमन सालिहीन, ये वाला काम हम कर लें ना उसके बाद फिर हम नेक बन जाएँगे, फिर हम बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएँगे। ऐसे होता नहीं है। बुराई जो है वो बुराई की तरफ ही बढ़ाती रहती है। नेकी की तरफ नेकी ही लेके चलती है। ये नहीं हो सकता कि आप गुनाह करें और आप नेक भी कहलाएँ। ये जो हमारे यहाँ चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। गुनाह भी कर रहे हैं और फिर वो पाक-साफ भी है। उससे अच्छा बंदा भी कोई नहीं है जो गुनाह कर रहा है।
صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، یہ اقتدار ہے، یا ہماری اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہو. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. اور پھر ایک اور بھی منطق آ گئی، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ نہیں قتل نہیں کریں، ان کو کنویں میں ڈال دیں. تو یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، ان میں نیکی کوئی بھی نہیں ہے. آج ہم دیکھیں نا، یہ تو عجیب و غریب ہمارے یہاں چلتا ہی ہے کہ ہم گناہ کر لیں گے پھر انشاءاللہ نیک ہو جائیں گے. چلو یار کوئی بات نہیں، آج فلم دیکھ لیں گے، کل پھر ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی نہیں، یہ کر لیا، آج چوری کرنی تھی مجبوری تھی، تو سود تو دیکھیں ہماری مجبوری ہے. اور یہ معاشرے کے اندر دیکھیں اس وقت لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے صبر کیا. یہ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مصر میں لانا تھا، مقتدر کرنا تھا، تو اور بات ہے. لیکن جو لوگ جو اس وقت زندہ ہیں ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. کبھی ہمارے حکمران، کبھی ایسے لوگ جو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ لوگ جو ظالم ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں. کبھی بیٹھ کے سورہ یوسف کا مطالعہ تو کریں، ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ اللہ کس طرح کا دین چاہتے ہیں ہم سے، کس طرح کا نظام چاہتے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب ان کے بھائیوں سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے، کہ یہ نہ ہو کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے. تو انہوں نے اتنا لاکھ بہانہ کیا کہ وہ واپس آ کے یہی کہنا شروع ہوا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. کم از کم بندہ بہانہ ہی بدل لیتا ہے. اور بھیڑیا کھا گیا، قمیض بھی نہیں پھٹی ہوئی، قمیض صاف ستھری ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی جانور کا خون لگا دیا، کسی بکری وغیرہ کا. اور پھر لاش کا بھی کوئی نشان نہیں ہے. انسانی لاش کی تو حرمت ہے. لوگ دریا میں بہہ جاتے ہیں تو کئی کئی دنوں تک ان کی لاشیں ڈھونڈی جاتی ہیں. لاش کا کوئی نشان نہیں ہے کسی قسم کا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان ساری باتوں کے بعد فرمایا فصبر جمیل، کہ بس میں تو بھی صبر جمیل ہی کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ جو جھوٹی تعویلیں اس کے برعکس میں اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی. کہ آپ بھی میرے 11 بیٹے ہو، اور وہ بھی میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا ہی آپ لوگوں اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا جیسے بھی ہوا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھایا اور وہ وہاں سے جلدی جلدی چلے گئے اور مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا. قرآن مجید میں صاف فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہم میں بیچ دیا، اور اس کے بارے میں وہ بڑی جلدی مطلب اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور باقی جتنی بھی ہم سنتے ہیں وہ ساری کی ساری کہانی یہ احسن القصص میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے. دراہم محدودہ، کہ چند درہموں کے اندر انہوں نے بیچ دیا. اور چند درہم کے اندر یہ امیر مصر نے خرید لیا، اور اس نے بھی اس لیے خریدا کہ اس بچے کو لیں گے، تھوڑے بہت پالیں پوسیں گے، ذرا مہنگا بیچ لیں گے، فروخت کر کے کچھ فائدہ مل جائے گا، یا اگر یہ ہمارے ساتھ رہا اور اچھا ہمارے ساتھ اچھا رویہ رہا تو اس کو ہم بطور اولاد بھی اپنا لے لیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، باقی ساری بڑھا دی ہے فقط زیر داستان کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں اکثر اور جو ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ بہت حد تک لغو ہیں، اور ان کی کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہیں. اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات ممکن ہے ہی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پھر جوانی عطا فرمائی، اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وَنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ان کو معاملہ فہمی عطا فرمائی، باتوں کی سوجھ بوجھ سمجھائی کہ جس طرح سے ساری مملکت کے معاملات کیسے چلتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان کو علم و حکمت عطا فرمائی. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری نعمتیں وہاں پہ ملی، جبکہ ان کے گھر والوں کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رد کر دیا گیا تھا، وہاں سے رخصت کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے دینا ہے تو کسی بھی جگہ پہ دے. پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا والا معاملہ آیا، اس میں بھی اسرائیلی روایات ہیں، اور یہ بھی بہت حد تک لغو معاملہ روایات ہیں. اور ہمیں ہمارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عصمت جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم الٹی سیدھی جو ہیں باتیں ان کو دیں اور ان کو پروپیگیٹ کریں. یہ سب کی سب لغو ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی طرح سے تفسیر میں واضح کر دی ہے تفہیم القرآن میں، اس میں لغویات کیا ہیں، اور یہ جتنا کچھ کہ زلیخا نے یہ کہا ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سی بات ہوئی، اور کچھ لوگوں نے تو اس حد تک بڑھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے زلیخا کو بہت بڑی پیرنی بنا دیا، اور اس کے بعد جناب شادی بھی کروا دی. تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی موجود نہیں ہے. زلیخا کی شادی کی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک فائشہ عورت تھی اور نہیں تھی، اس نے توبہ کی سو کی، نہیں کی سو نہیں کی. واللہ عالم بالصواب. توبہ کی اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، نہیں کی تو اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو خواہ مخواہ جھوٹ بولنے نہیں چاہیے.
جو احسن القصص ہے ہمیں اسی سے اخذ کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ان کے ہی ایک عزیز نے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ جس کی قمیص چاہے لڑکی ہے یا لڑکا، جس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو وہ بے قصور ہے کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مجرم ہے۔ اور یہ پایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی اور وہ سچوں میں سے تھے، اور دوسری جو ہے وہ خاتون وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی جیل جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میں جیل ہی چلا جاؤں، ان سے تو میں جان ہی چھوڑاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں امیر مصر نے جو ہے جیل میں بھیج دیا، اور دخل معه السجن فتیان، اب جیل میں ہیں۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی جو ہے انتہائی سالہ زندگی ہے۔ ودخل معه السجن فتیان، وہاں پہ دو شخص اور قیدی داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا۔ اللہ نے پہلے بتایا کہ تعویل الاحادیث جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب پیشی قیدی ہے، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ میں تلقین بھی کی، دعوت بھی دی۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ آپ جو شراب کشید کر رہے ہیں اس شخص سے کہا کہ تمہیں اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تم دوبارہ واپس جاؤ گے بادشاہ کے دربار میں، لیکن ایک بات کرنا کہ جب بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو اس سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ ایک بے قصور شخص کو نا جیل میں ڈالا۔ اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے تمہارے جو ہے سر کو نوچیں گے۔ بہرحال یہ تو جو ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بذات خود قابل رشک ہے۔ اب دعوت حق ہے، چاہے جیل میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم تو انہی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم اس وقت قیدی ہیں، اللہ کا فضل یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اس نے اپنا ہی بندہ بنایا، اور یہ فیصلہ تمام انسانوں کے بارے میں کیا کہ ہم سب اللہ کے بندے بنے اور اس کے علاوہ کسی کے بندے نہیں بنے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تم خود ہی سوچو کہ جو بے تحاشا لوگ رب بنے ہوئے ہیں وہ بہتر رہیں گے، یا ایک اللہ جو سب کے اوپر غالب ہے اور قہار ہے وہ بہتر رہے گا؟ ہمیں ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل یہ ہے کہ ہم ایک شخص ایک اللہ کی غلامی میں ہیں بنسبت اس کے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی غلامی میں ہیں۔ بس یہ نام ہے جو مشہور ہو گئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے قصے بنا لیے ہوئے ہیں، اور اقتدار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ماحول میں بھی جو ہے اپنا دعوت حق جو ہے اس کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد وہ شخص تو آزاد ہو کے چلا گیا، اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں 7 موٹی گائیں ہیں اور ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہوں، اور اس کے بعد اس نے اپنے ملا، وہی بات آگے جو پیچھے وڈیروں کی بات ہوئی، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت با علم اور با صلاحیت لوگ جو ہیں یہ بھی ملا کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہی ہیں۔ یا ایھا الملا یا ایھا الملا افتونی فی رؤیا یا ان کنتم لرؤیا تعبرون، اب تو وہ سمجھدار لوگوں سے ہی کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے ملا، اے لوگوں، تم سمجھدار ہو، میں نے یہ خواب دیکھا، مجھے اس کا کوئی اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس طرح کے وہامی قسم کے خواب آتے رہتے ہیں، وہم چلتا رہتا ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور بعد میں اس شخص نے ذکر کیا بادشاہ سے کہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص جو کہ جیل میں ہے وہ بتا سکتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا کہ تم نے تو آگے جا کے بتایا نہیں، اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ اب آ گئے ہو میرے پاس، جب کام پڑا تو میرے پاس آ گئے، ورنہ تو تم لوگوں نے کبھی میرے پرواہ ہی نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا تمہیں میں خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کا معاملہ کیا جو اللہ پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس قحط کی پیش بندی بھی بتائی کہ اس کو کس طرح سے اس میں گزارا کیسے کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ان کو کہ 7 برس تک تو تم فصلیں کاٹو، لیکن جو فصل کاٹو گے تو جو دانے ان کو ان کے سٹوں میں رہنے دینا، ان کے خوشیوں میں رہنے دینا، نکالنا نہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اور یہ ایک ٹیکنیکل فیکٹ ہے، اور یہ مختلف ایگریکلچر ایکسپرٹ سے مل کے بھی میں نے یہ پوچھا ہے، سب لوگوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ واقعی خوشے کے اندر دانہ پڑا رہے تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان دانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے زہر لگاتے ہیں، پھر ان زہروں کے جو نقصانات ہوتے ہیں، بعض اوقات پرندے کھاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کھاتے ہیں۔ عراق کے اندر واقعہ پیش آیا کہ زہریلی
گندم جو ہے وہ لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور ہزاروں لوگ مر گئے اور لاکھوں لوگ اپاہج ہو گئے. یا آپ کسی بھی وقت جا کے اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کے انتہائی سمپل طریقہ قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے. اگر مسلمان اس کو فالو کریں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے, فائدہ ہی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان یہ فرمایا کہ اس کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس قحط سے بچنے کا طریقہ کار ہے. اور جب یہ بات اس بادشاہ کو بتائی گئی تو اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کی قدر کی. اس نے کہا کہ یہ تو ایک امین اور فہیم شخص ہے, اس کو تو میرے پاس ہونا چاہیے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا دربار میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے معاملے میں بری اور ذمہ ہونے کا فیصلہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ جو عورتوں والا مسئلہ تھا اس میں میں قصوروار تھا یا نہیں تھا. اور یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور تھے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ یہ جو اس وقت آپ کے پاس خزانے ہیں, یا آپ یوں سمجھ لیجئے جدید دور میں وزارت خزانہ آپ میرے سپرد کر دیجئے. کیوں؟ کیونکہ میں علیم بھی ہوں, علم بھی رکھتا ہوں, حفیظ بھی ہوں, حفاظت بھی کروں گا. دو باتیں آپ نے بھی نوٹ کر لی کہ میں امین بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, اور فہیم بھی ہوں, سمجھدار بھی ہوں. تو ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے, جو ایماندار بھی ہو, سمجھدار بھی ہو, حفاظت کرنے والا بھی ہو, علم بھی رکھتا ہو. اور اللہ کے خزانے خائنوں کے ہاتھ میں, بے وقوفوں کے ہاتھ میں, ظالموں کے ہاتھ میں اور جاہلوں کے ہاتھ میں دے کے, اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح رستے پر چل رہے ہیں. میں نے یہاں پہ کیپشن لکھا ہے آپ کے سامنے, آج مذہبی طبقے کی اکثریت کا چلن حضرت یوسف علیہ السلام کے مستحسن فیصلے کے بالکل برعکس ہے. بے تحاشا لوگ مجھے ملتے ہیں اور سنتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, نہیں یار اقتدار سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے, کسی طرح سے یار اقتدار نہ ہونا, یہ سیاست سے دور رہیں تو کون سی پاکیزگی ہے. یہ ظالم لوگ نسلوں کی نسلیں اور ملکوں کے ملک برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ پاکیزہ بنے, تو یہ تو آپ اپنی تباہی کا فیصلہ کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کہا کہ آپ اس کو مجھے دیں تاکہ ان لوگوں کو میں ٹھیک رکھوں, تاکہ اس قحط کی جو ہے پیش بندی اس کو کیا جائے, لوگوں کے معاملات, لوگوں کی معاشرت, لوگوں کی خوراک, اس کا خیال رکھا جائے. یہ ایک گھر کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے جس کے اندر 2, 4 یا 10 لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی کسی سمجھدار بندے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. یہ جا کے کہ پورے ملکوں کے جو بجٹس ہیں جو کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں, وہ ہم ظالموں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, بے ایمانوں کے, فراڈیوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم صحیح جا رہے ہیں. پھر ہم روتے ہیں, پھر ہم پیٹتے ہیں کہ نہیں یار اس دفعہ پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انشاءاللہ 5 سال بعد ہم پھر کچھ اصلاح کریں گے. 5 سال بعد کوئی نئی ڈگڈگی والا آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اس قحط کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ معاملہ سب کے سامنے ہی ہے کہ آپ نے ان بھائیوں کی وہ خوراک بھی دی, دوبارہ بھی ان کو بلایا, اور پھر انہوں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ بھائی کے ساتھ چوری کا معاملہ بھی کر دیا, وہ بھی ہو گیا. لیکن بھائیوں نے ایک بات کہی تھی آیت نمبر 9 میں, وَتَكُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کہ یہ جو ہم نے جرم کر لیا نا, تو اس کے بعد ہم دوبارہ نیک لوگ بن جائیں گے, ہم صاف ستھرے ہو جائیں گے. نہیں بن سکے صالح, یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے, یہ آیات آپ کے سامنے ہے, وہ صالحین نہیں ہو سکتے. غلط کام کیا, غلط انجام ہوتا ہے, اچھا انجام نہیں ہو سکتا. قالوا جزاؤہم من وجد فی رحلۃ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اب یہ جو چور پکڑا گیا تو اب بتائیں اس چور کے ساتھ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی اپنے پاس رکھ لیں. عجیب ہی منطق دی. چور کی سزا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ بھی سمجھ آتی ہے اس کو کوڑے لگا دیے جائیں, اس سے جرمانہ لیا جائے, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ چور اپنے پاس رکھ لیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ان کا ایک بھائی یوسف تھا, اس نے بھی ایسے ہی کیا, اس نے بھی کوئی ایسی حرکت کی. تو یہ لوگ ابھی تک صالح نہیں بن سکے, جنہوں نے لوگوں نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ واپس گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ اب آپ کا دوسرا بیٹا جو ہے وہ چوری کر کے الزام پکڑا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کو فریاد اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں کر سکتا, اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہوں گے. اللہ سے جو علم مجھے مل رہا ہے تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ چیز حقیقت ہے کہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ بذات خود حرکتیں بھی جھوٹی ہیں, یا جو آپ باتیں پیش کر رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے. خیر بعد میں یہ معاملہ ہوا کہ
وہ آئے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کو لینے کے لیے اور صدقہ لینے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صدقہ بھی دیجیے، ہم تو بہت اس وقت ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں رہ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کالو انکا لانتا یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے جس کے اوپر آپ نے چوری کا الزام لگایا۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم کے اوپر ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ متقین اور صابرین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام متقی تھے اور انہوں نے صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، اللہ نے ان کو بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ سے تم لوگ بھی استغفار کرو، اور وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ اور یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم، تم بھی میرے بھائی ہو مکہ کے لوگ، جو تم لوگوں نے پچھلے سالوں میں مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کوششیں کی ہیں، سب کچھ معاف کر دیا گیا، لا تثریب علیکم، آج تم لوگوں کو بالکل معاف کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد چونکہ ایک دوسرا سوال اسرائیلیوں کا یا یہودیوں کا یہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتائیں کہ ہم تو فلسطین میں ہوتے تھے تو مصر میں کہاں پہنچے۔ تو یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہجرت کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میری قمیض لے کے جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ڈالنا تو انشاءاللہ ان کی بصارت بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد ان کو ادھر لے آئیں، یہاں پہ ہمارے پاس اقتدار بھی ہے اور یہیں پہ ہم جو ہے اس وقت خوراک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ 11 بیٹوں کے ساتھ اور ان کے بیویوں اور بچوں کے ساتھ مصر ہجرت کر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور پھر ان کے بھائی جو ہیں وہ بے اختیار جھک گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور آپ نے فرمایا اپنے والد صاحب سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ میرا خواب تھا اور اس کی تعمیل ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے یہ خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا اور اس کی تعمیل ہوتے ہوتے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور ان کی واقفیت ہمارے رب کے پاس ہی ہے، اور ان کے فیصلے ہمارے رب کے پاس ہی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس چیز نہ یا اس کا انجام یا اس کا جو انجام خیر ہے یہ کس وقت ہونا ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک چیز ہے، ایسی ایک کاوش ہے جس کو کہ ہم اپنے ہاں کہتے ہیں اقامت دین، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا، یہ مکی صورت ہے اور اس وقت یہ بات ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد کم از کم کم و بیش 10-12 سال مسلسل جد و جہد کی، اور اس کے بعد جا کے واپس مکہ فتح بھی ہوا اور دین جو ہے وہ قائم بھی ہوا۔ اور یہی چیز یہاں پہ بھی ہے کہ ہم بھی جو لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو معاملہ رکھتے ہیں، ہم بھی دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اکثر دوست جو ہیں بڑی جلدی دل چھوڑ جاتے ہیں، بڑے ان کی جان نکل جاتی ہے، چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیچارے جو ہے نا پورے کے پورے بالکل نا لگڑ بگڑ بالکل باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، معاملات ہمارے سامنے، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہے ہماری کوشش جو ہے بارآور ہوگی۔ اور حاصل صورت کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت بالکل عین اسی طریق سے آخر میں ہمارے پاس خلاصہ خود اللہ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے پہلی امتوں کا انجام نہیں دیکھا۔ دیکھیے پچھلے سورہ ہود میں ہم نے پچھلی ساری امتوں کا انجام دیکھ ہی لیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پیچھے آپ دیکھ لیں کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، پوری پوری زندگی نصیحت کرتے رہے، لیکن لوگوں نے اعراض کیا، ان کی قومیں نہیں آئی۔ اس کے بعد جب فیصلہ کن مرحلہ آیا، اللہ نے مدد بھیجی، پیغمبر بچ گئے اور پیغمبروں کے ساتھی بچ گئے، اور وہ لوگ جو دنیا کے لیے کاوشیں کرتے رہے گئے وہ دنیا میں ہی برباد ہو گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں، اپنا دل، اپنا دماغ کھولنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ سمجھداری کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں اولی الالباب لکھے ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ضرور موجود ہیں،
لیکن یہ ایک چھوٹی سی جو 600 صفحے کی ڈگری یہ موجود نہیں ہے. یہ ہوتی تو ہم اللہ کی کتاب میں بھی سمجھدار ہوتے, ہماری قومی اور ہماری امت کے معاملات بھی بہتر ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی فہم, قرآن مجید کی فہم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. جزاک اللہ خیر انجینئر گوہر نعیم شاہ صاحب. کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ دورہ قرآن 9:30 بجے ہوگا. انشاءاللہ 9:20 پہ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا, آپ لوگ جوائن کریں گے. کل انشاءاللہ ہمیں عرفان انصاری صاحب جو ہے وہ جوائن کریں گے. سورۃ الرعد, سورۃ الابراہیم, سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 to 89 کا مختصر خلاصہ اور تشریح پیش کی جائے گی. جزاک اللہ.